میں ہم سے پہلے تھے، ہمارے تھے لیڈر ہراول دستے میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ریکارڈ میں اس وقت آپ کی ٹانگ اسلام تھی مولانا خالد عزیز صاحب کی، یہ 6 کی بات ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے گرفتار ہوا تو قاسم علی تھا، محاذ سیفی تھا۔ اس کے بعد عرفان شاہ کمپنی نے صاحب نے داتا صاحب سے جلوس نکال کے روڑا پاتا کہ اس میں علامہ خادم صاحب، رضائے مصطفیٰ صاحب اور یہ سارے وہ مقابر سے نکلے، تو یہ پھر جیل میں پہنچ گئے۔ تو مجھے جو اب آخری بات ہم سے کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی جو ہے نا حوصلہ دیا تھا، بڑی استقامت دی تھی۔ لاکھ بھیڑ ہوئے تھا ذکر نہیں آج غلام قائم حسن کے یار میں آج نہ ہی آدھا ادھر میرے بنی، ایسے ہی نہیں۔ جس کا اتنا بڑا حادثہ ہو، جس ٹانگوں سے معذور ہو جائے، وہ آخر اللہ تعالیٰ ذہنی معذور میں کس طرح، وہ ٹانگوں سے معذور تھا لیکن اس کا ذہن معذور نہیں تھا، ذہنی معذور نہیں تھا۔ یہ پوری قوم ذہنی معذور تھی، پوری قوم ذہنی معذور ہے، ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یہ سارے چرسیاں دے شہر کی رہنا پنگیاں شہر پنگیاں، تو آپ گزرے نا وہاں سے بھی پنگیاں دے شہر اسلام آباد سے گزرے نا تو آپ کو بانکی جو ہے وہ جو وہاں رہتے ہیں وہ عجیب کیفیت میں رہتے ہیں، تو اب تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کو لائسنس دے دیا۔ مولوی صاحب کہتا لائسنس دیتا ہے چرسا افیون کا، ہاں جی افیون کا لائسنس دیتا ہے کیونکہ یہ قوم کو نشہ دیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ سارے ذہنی مفلوج تھے، وہ مولوی جو ہے نا اس کا ذہن کام کر رہا تھا، دلکارا اس نے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، پالتا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ تو مولوی خادم صاحب نے اپنے نبی سے جو تعلق نبھایا نا، تو جب وہ یہ جا رہے تھے نا تو ایک عجیب ان پر کیفیت جو تھی نا، وہ ان پر جو کیفیت تھی میں آپ کو کیفیت سنا رہا ہوں۔ لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میری، لاج رکھ لی، لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا۔ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ایسی ایمان کی نسبت ہے، ہم تو سرکار کے گدوں کا بھی احترام کرتے ہیں، کیوں جی؟ جو سرکار کے گدے کا احترام نہیں کرتا وہ بہت بڑا گدھا ہے۔ جو گدھا ہے اس کو پہچانے، یافور کو پہچانے۔ آپ کو پتہ ہے یافور جو ہے نا، یہ خیبر کا وہ سبحان اللہ، یہ سرکار کے لیے وہ خاص آخری اس خاندان کا گدھا تھا آخری، تو اس پر وہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا تھا، کہا مجھ پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ سرکار کی بارگاہ میں وہاں سے آگئے ساتھ ہی تو منہ سے، کیونکہ تو خیبر میں تھے تو وہاں سے آئے نا، تو بابا جی یہ سرکار جب کسی کو بلانا ہوتا نا، بلا کے لاؤ جی فلاں کو، تو یہ سرکار پیغام دیتے تھے یافور، کیوں جی؟ کیا سرکار کے پاس ابو وغیرہ نہیں تھے؟ سرکار کے پاس جابر نہیں تھے، سرکار کے پاس جناب اور دیگر سرکار کے خادم نہیں تھے، لیکن دکھانا تھا یہ تو میرے نبی کے ان لوگ ان کی شان ہے اور ان کی تو بڑی شان ہے۔ تو وہ جا کے دروازے پہ ہلکا سا ناک کرتے تھے، منہ رکھتے تھے نا، یافور جو ہے نا وہ ہلکا سا، ان کو پہچان تھی کس کو سرکار نے بلایا ہے، سرکار کے بلانے پر جا کے وہ اس کے دروازے پہ تھوڑا سا دستک دیتے، منہ رکھتے تھے، گھر والے کو پتا ہوتا تھا کہ یافور آیا ہے، میرے نبی کا یہ پیغام آیا ہے۔ یہاں جن کا یافور بھی نور اللہ نور ہے، اس نبی کی شان کیا ہے؟ نور اللہ نور ہے۔ اب آب زیبکار مصطفیٰ کریم کے ہم یافور کا بھی احترام کرتے ہیں، سرکار کی ہر شے کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں کہ میرے رب نے چنا ہے، تو سرکار کے والدین کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پاک جسموں کو میرے نبی کے لیے چنا ہے، جو میرے رب کے چنے ہوئے ہیں نا، اللہ جن کو چن لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی شانیں بلند کر دیتا ہے۔ زمانہ دیکھے گا جی، زمانہ دیکھے گا۔ مجھے یاد ہے ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے نا جی حضور پیر ضیاء الرحمت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہمارے ایک ڈاکٹر سیدی صاحب نے کل ایک ذکر کی بات کیا لگے کہ میں نے رضا الدین صدیقی صاحب سے کہا کہ ہم نے حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، ہم نے حضور ضیاء الرحمت کو دیکھا ہے، ہم نے ایسے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا ہے، اب کوئی چھوٹا موٹا پیر جو ہے نا وہ جچتا نہیں ہے، جس نے ہائی پوٹینسی لی ہو اس کو لو پوٹینسی اثر
کرتی ہے. تو صدیقی صاحب نے بڑا خوبصورت اور جو ہے نا اس کا جواب دیا. صدیقی صاحب نے کہا دیکھیں ایک ہوتا ہے سمندر، پھر ہے دریا، پھر ہے نہریں، پھر ہے نالے کھالے. نالے کھالے کی اپنی اہمیت ہے، نالے کھالے کی اپنی اہمیت ہے، سمندر کی اپنی اہمیت ہے، دریا کی اپنی، دریاؤں سے پانی نہروں میں آتا ہے، نہروں سے نالوں میں، اور نالوں سے پھر کھالے میں. ڈائریکٹ جو ہے وہ دریا سے سیلاب کرے تو ہر شخص بہا کے لے جاتا ہے بہا لے. تو یہ جو کوئی چشتی ہو، نظامی ہو، نقش بندی یا نوشاہی، پینے والا ہر ایک پیالہ غوث اعظم کا. آپ اکثر سنتے ہیں 11ویں والا پیر، سنتے ہیں نہیں؟ اچھا اکثر تو ترتیب ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ 11ویں والا کہ آپ نے 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہے. نہیں، اب میں ایک اور حیثیت سے میں آپ کو 11ویں والے مانتا ہوں، 12ویں والے مانتا ہوں. کیوں نہیں؟ سنیں جی، آپ کو 11ویں والا اس لیے کہ آپ کو 11ویں پشت سے امام حسن سے نسبت ہے، 12ویں پشت سے امام حسین سے نسبت ہے. 11ویں والی ایسی ہے کہ 11ویں پشت جو ہے نا وہ آپ کے والد کی طرف سے جو ہے وہ حسنی ہے اور اماں جی کی طرف سے حسینی ہے. تو 11ویں پشت میں حسنی ہے، 12ویں پشت میں حسینی ہے. 11ویں والا بھی پیر ہے، 12ویں والا بھی پیر ہے. 11 کو آپ کا یوم وصال ہے اور 12 کو میرے نبی کا میلاد ہے. 11ویں والا بھی ہے، 12ویں والا بھی ہے جی. اور وہ والدین بھی، اور والد ماں والد بھی ہے میرے نبی بھی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جن کی قسمیں اٹھائی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں بھی ہے کہ میرے نبی کی امت کے اولیاء کا کہا. اور یار حضور غوث پاک کی تو شان سبحان اللہ، حضور غوث پاک کی شان تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے غلاموں کی شان بڑی بنائی ہے. میرے کریم آقا کے ماں باپ کی شان کا کیا عالم ہوگا جن کو میرے رب نے مصطفیٰ کریم کے لیے کائنات کے موصل کے لیے چنا ہے، باعث تحقیق کائنات کے لیے چنا ہے. بھائی سنو، آپ کے ذہن میں کسی گوشے میں یہ غبار بھی نہ آئے کہ میرے نبی کے ساتھ سرکار کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی. بھابی نہیں مانتے، باقی سارے مانتے. سرکار کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، مکھی ہر شہر میں بیٹھ جاتی ہے. میرے نبی کا جسم پاک تھا، اس پہ گندی مکھی کی بات کر رہا ہوں، شہر والی مکھی کی فرق پڑتا ہے جی. گندی مکھی سرکار کے جسم میں نہیں بیٹھتی تھی. تو جو یہ گندا خیال کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جو گندے خیالات میں مارتا ہے. جو پاک خیالات آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عقیدہ پاک رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے حسین والدین کے صدقے میں، مصطفیٰ کریم کے حسین قدموں کی برکت سے سیدہ آمنہ پاک کی بارگاہ کی حاضر آج ایک دعا کریں خصوصی. اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو بھی آزاد فرما دے اور حرمین شریفین کی آزادی کے بھی اسباب فرما. آپ بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے، آپ سیریس نہیں لے رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. آپ کو سمجھ آئے گی 6 مہینے کے بعد جی، آپ کو سمجھ آئے گی 6 مہینے کے بعد. لیکن میرے رب نے جو فیصلہ ہے نا، کیونکہ یہ ترتیب بن رہی نا، ترتیب ہمیں گئے پاکستان کی ہاں میں ہاں، پاکستان کی دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں، دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں ہوں. وہ وقت آ رہا ہے، وہ سینیریو بن رہا ہے. یہ آپ ہی اپنے واسطے جال بنا رہے ہیں. اس جال جڑا پتنا ہے تے سرکار دے غوث پاک دے جالے نے کھانے چپ کے مارنے والے جال پتھر پہلے جال میں پھنستے ہیں. ان کو انہوں نے کینچرے ڈال دیے ہیں. 100 سال پہلے سے انہوں نے شکار کیا ان کو آل سعود کا، عربوں کا شکار کیا. میں ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اپنی بات کرتا ہے تو ذمہ داری سے کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جنہوں نے تیاں دے دی ہے پھر اتنے کاج قبضہ ہو جاتا کہ نہیں؟ بولو نہیں یار، بولو نہیں یار. جس کار تھوڑی تھی چلی وہ کسی کارے کو آبر سمجھے سارے خاندان کا بیڑا بھر کر دیں. ہوتا ہے نا ایسا، جس گھر میں بھائی ایک آبر چلی جائے پورے خاندان کا عقیدہ بدل دیتی ہے. سبحان اللہ جی، یہ تو اللہ کا عجیب ہی مخلوق ہے. ایسے ہی نہیں. تو 100 سال سے یہودیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟ 100 سال سے انہوں نے عربوں کو جو ہے اپنی بیٹیاں دی ہیں. اگوں ایم پی ایس آئے ہیں جی، یہ جو آئے نا سارے یہ شہزادے اور فلاں فلاں، یہ سارے ان یہودی ماؤں کے بیٹے ہیں. ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ فلپینی کتے کھانے والی ہیں جو ان کی آیا ہے. تو ان کو کیا پتا ہے قبلہ کیا ہوتا ہے. اور مسلمان کی ماں دیکھیں نا، غوث پاک کی ماں جو ہے وہ بچے کو کیا پڑھاتی ہے؟ ماں تو پہلی درسگاہ ہے. تو جو ماں جو ہے وہ کتے کھانے والی ہے، جو فلپینی
کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا. دعا کرو اللہ کریم مصطفیٰ کریم کے سب جیسے پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار والا کوئی مرد مومن عطا فرمائے. عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جو ہے وہ مرد مجاہد عطا فرما دے. دعا کرو ساڈا بھی کچھ زیادہ جان چھوڑ دے, ساڈا بھی کچھ زیادہ جان چھوڑ دے. دعا کرو سانو بھی کوئی مرد مومن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی مرد مجاہد عطا فرمائے. یہ خوف زدہ ہے, مولویوں سے خوف زدہ ہے, خوف زدہ ہے مولوی. اب اس کی قبر سے بھی خوف زدہ ہے, اس لیے کہ قبریں جو ہیں وہ پھر پاکستان کیا ہے جی بر صغیر میں تو قبروں کا ہی ہے نا جی, وہ کنٹرول ہی قبروں کا. ایک قبر جو ہے وہ پورے ہندوستان کو جس نے جو ہے آپ بڑے خوش قسمت ہیں. میرے کریم رب نے آپ کو داتا صاحب کے شہر میں رکھا ہے. یہ بڑا اللہ کا بڑا انعام ہے. آپ کی کوئی محنت نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں, میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں, مدینہ پاک کے بعد اگر کسی نے رہنا ہو تو پھر وہ لوشی میں رہے, برداشی میں رہے جی, لوشی میں رہے یا پھر برداشی میں رہے, تیجی کوئی تھا نہیں. تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں جی, آپ لوشی میں رہ رہے ہیں اور پھر آپ اس جگہ پہ ہیں. مسجدوں کی مسجدوں میں تو سرکار کا ہی نظر آتا ہے, خوشبو ہے, محبت کی ہے. یہ امن والی مسجد ہے, درود والی ہے جی. کیا ہے بولو نا, کون سی ہے؟ درود والی. مسجد برود والی بھی ہے, مسجد برود والی ہے نہیں, کیسی گل کر دے اس طرح. اور مسجد دراج, ایک ہے مسجد دراج, ایک ہے مسجد قبا. مسجد قبا والی جو ہے وہ درود والی ہے, درار والی برود والی ہے. اللہ تعالیٰ درود والی سے مسجد رکھے, برود والوں سے بچائے رکھے, ان کی بدبوؤں سے ہمیں ہمارے نسلوں کو محفوظ رکھے. درود کی خوشبو ہوتی ہے, برود کی بدبو ہوتی ہے. درود پڑھے تو بخشش ہوتی ہے, درود پڑھے تو درجے بلند ہوتے ہیں, درود پڑھے تو مشکلیں حل ہوتی ہیں, درود پڑھے تو قرب ملتا ہے. میرے کریم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے کریم وہ ہوگا جو مجھ پر درود پڑھنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ جو میں نے 14-15 منٹ ضائع لگائے ہیں, یہ آنے والی جو تقریر ہے, آپ اس پر درود و سلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مصطفیٰ